سر ڈالر پہ بات کروں گا دوبارہ. 2024 کے اینڈ پہ ڈالر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ویسے دل تو کرتا ہے کہ واپس 150 پہ دیکھوں. دل کی تو چھوڑ دیں, وہ نہیں, ہمارے دل کی جو بات ہے نا وہ ہونے نہیں دینی انہوں نے. آئی تھنک دیکھیں ابھی کل مانیٹری پالیسی اناؤنس ہوئی ہے, انہوں نے 22% پہ دوبارہ اس کو ابھی جو ہے وہ اسٹک کیا ہے. میرا خیال ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے بعد ہمارا بجٹ آ رہا ہے, تو شاید اس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں کہ بجٹ کے بعد ہماری ڈائریکشن کیا جانی ہے. آرٹیفیشل ببل which they have created around the آئی dollar. تھنک تو ابھی وہ گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کہہ رہے تھے, گورنر آف اسٹیٹ بینک کہہ رہے تھے کہ ہماری جو انفلیشن ہے وہ کم ہوئی ہے, ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوا ہے. بٹ آئی تھنک انہوں نے کانٹرڈکٹ کیا اگر 22% پہ دوبارہ مانیٹری پالیسی کو برکے. ہم نام ہے ڈار صاحب, ان کا یہ فیوریٹ کام ہے کہ ڈالر کے اگینسٹ اب تو ماشاء اللہ سے وہ ڈپٹی پی ایم بن گئے. جی سر. تو کمنگ بیک ٹو اٹ, تو وہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے, ہمارے جو ڈالر ہے اس کو ہم نے اس کی پرائس مینٹین کی ہے, ہماری انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے, ہماری مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے. بٹ انہوں نے جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% پہ مینٹین کیا. تو آئی تھنک تھوڑا سا انہوں نے کانٹرڈکٹ کیا اس چیز کو. بٹ آئی تھنک اس کی ایک ریزن یہ تھی, گیونگ آئی تھنک سم لیو اٹ ٹو ہم, کہ وہ کہتے تھے کہ 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ بجٹ آنا ہے, تو اس میں دیکھیں گے گورنمنٹ کس طرف جاتی ہے اور کیا کرنا ہے, تو پھر اس کو دوبارہ سے نیچے لے کے آئیں گے. آئی تھنک مائی پرسنل اوپینین از کہ یہ اس کے پاس ہی رہے گا, تھوڑا سا شاید پلس مائنس ہو, بٹ شاید تھوڑا سا ڈپ بھی آ جائے, کیونکہ ابھی IMF کا لون ہمیں ملنا ہے ابھی اور مزید, ابھی $1.1 بلین تو ہمیں آج آ گیا ہے. آئی تھنک تقریباً اراؤنڈ $6 بلین کی ہم نے کچھ کرنی ہے, اس کے ساتھ الائنمنٹ بنانی ہے. تو آئی تھنک شاید تھوڑا سا نیچے آ جائے. جب ڈالر نیچے آئے گا تو آبویسلی ایک جو مائنڈ سیٹ ہے ہماری کمیونٹی کا, دنیا پاکستان کا, کہ ڈالر تھلے آ گیا تو کاروبار جو ہے نا چلنا شروع ہو جائے گا. انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا اس کی وجہ سے, تو آئی تھنک تھوڑے سے اکانومی کے حالات بہتر ہو جائیں گے. مائی پرسنل اوپینین ہے کہ ڈالر شوڈ بی اراؤنڈ, آئی تھنک ابھی 280s میں شاید کہیں پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, تو آئی تھنک شاید 275 تک آ جائے, میرا خیال ہے شاید. اچھا, اس میں تیمور بھائی پوری دنیا میں اگر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان کے علاوہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کا جو اوور آل اگر دیکھا جائے جو قرضے لیے انہوں نے پاکستان سے بڑے بڑے, ایون US جو ہے سب سے زیادہ میرا خیال اسی نے دینا ہے IMF کا. تو کیا یہ ہمارے اوپر ہی اتنی ٹائٹ جو شرائط رکھی جاتی ہے IMF کی طرف سے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اندرونی یا بیرونی قوتوں کے اس پہ دباؤ میں ہیں, یہ کمزور ہیں ایز اے کنٹری, کیا وجہ ہے؟ امریکہ کے اوپر تو یہ ڈکٹیشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, حالانکہ ان کا دیکھیں ہم سے پتہ نہیں کتنے گنا بڑا ہے جو پورٹ فولیو ہے. اچھا, ابھی آپ نے ڈالر کی بات کی نا کہ دنیا بھر میں, تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ افغانستان کا ڈالر ہم سے زیادہ کیسے اسٹرانگ ہے. انہوں نے ڈالر کہاں سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ بالکل, وہ ان کا ڈالر تو میرے خیال ہے 80-90 پہ بھی ٹریڈ نہیں کرتا, اس سے بھی کم پہ ٹریڈ کرتا ہے. اور ہمارا حالانکہ وہاں جنگ چلی ہے کتنے سال, تو انہوں نے کوئی ڈالر کا, ابھی بھی کوئی حالات اتنے اچھے تو نہیں ہیں, اتنے اچھے حالات, مطلب who wants to go to افغانستان, کوئی نہیں جانا چاہتا. تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ان کا جو ڈالر ہے وہ 80-90 روپے سے اوپر ہی نہیں جا رہا. انڈیا کی تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ وہ بڑی اکانومی ہم سے بہتر ہے, بٹ آئی تھنک کہ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کوئی جو ہم ان سے وعدے کرتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے. اور بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ ہم نے جو ان سے کمٹمنٹس کی ہوتی ہیں, ٹیکس ریفارمز ہی ہم اس طرح کر پاتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے اپنے انٹرسٹ اس میں انوالو ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے, تو وہ اس کو پالیسی کو فالو نہیں کروا پاتے. جو انرجی کرائسس ہے ہمارے ملک پہ, ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. پیٹرولیم کرائسس ہے اس کو نہیں ہینڈل کر پاتے. انفراسٹرکچر کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, بٹ پھر گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہیں. سی پیک کو ہم نے ڈسٹرب کیا کافی عرصہ, تو وہ ہم سے ناراض تو ہیں, اور ہم جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں ہمیشہ انہی شرائط پہ جاتے ہیں کہ ہم کمزور ہی ہیں, ہم کبھی کوئی پروگرام صحیح طرح پورا نہیں کر پاتے. بٹ آئی تھنک کہ دیکھیں 2013 میں جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو انرجی کرائسس بہت زیادہ تھا اس وقت. 2015 میں سی پیک جب آغاز ہوا تو اس وقت بھی انرجی کرائسس پاکستان میں بہت زیادہ تھا. کچھ انہوں نے کنٹرول کیا. ٹو بی ویری آنیسٹ, جو ہماری اکانومی کی جو سم تھی وہ تھوڑی سی صحیح طرح چلنا شروع ہو گئی تھی. انفارچونیٹلی 2017 میں ان کو جانا پڑا, پھر شاہد خان عباسی آئے, 2018 میں پھر عمران خان آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. وہ نہ جاتے جاتے ہمارا ڈالر 110 سے 170-80 پہ پہنچ گیا. پھر ایک کووڈ آ گیا, کووڈ میں کاروبار پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا چلا, اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں چلا, دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں چلا. پھر اس کے بعد ان کو جانا پڑا, ڈالر 280, 310-15 کو بھی ٹچ کر کے واپس نیچے آیا. تو کون ایسے لوگوں کو ادھار دینا چاہے گا جو آسان شرائط پہ؟ میرا نہیں خیال کہ IMF ابھی دے دیتا, یہی بڑی مہربانی ہے ان کی.